اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علم، ہدایت اور روحانی تربیت ہو سکے۔ یہ مقصد صرف اور صرف ہم سب مسلمانوں کی، ہم سب انسانوں کی رہنمائی ہے، تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، صحیح راستے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیوز، دینی مسائل، اخلاقی تعلیمات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان، تحریر سید رہبر معظم سید علی خامنہ ای۔ آج انشاءاللہ اس کا 5واں باب جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دور خلافت اور آپ کا معاویہ کے ساتھ صلح کرنا، کیا وہ واقعہ جسے صلح کا نام دیا گیا ہے تاریخ اسلام کے صدر اول کے اسلامی اور انقلابی طریقہ کار میں سے ایک بے مثال اور اسلام کی تقدیر بدل کر رکھ دینے والا واقعہ ہے؟ ہمارے نزدیک اس واقعے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں یہاں مختصر وضاحت کے بعد اصل مطلب کی طرف آؤں گا۔ اسلامی انقلاب یعنی اسلامی آئیڈیالوجی، وہ امانت جسے اسلام کے نام سے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، وہ ابتدائی طور پر ایک تحریک تھی، یعنی اس دین نے کہ جس نے ابتدا میں اپنے آپ کو جہاد اور ایک عظیم انقلابی تحریک کی صورت میں پیش کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اس نظریے کا اعلان کر دیا تھا اور توحید اور اسلام کے دشمنوں نے اس کے مقابلے میں صف آرائی کی تھی تاکہ اس فکر کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باوفا اصحاب کی مدد سے اس تحریک کو منظم کیا اور سرزمین مکہ میں عاقلانہ اور قوی تحریک کا آغاز کیا، اور یہ تحریک مسلسل 13 سال تک جاری رہی۔ یہ اس کا پہلا دور تھا۔ 13 سال کے بعد آپ نے اپنی تعلیمات، شعار، تنظیم سازی اور بے پناہ قربانیوں اور دیگر ذرائع کی مدد سے اس فکر کو ایک حکومت اور ایک سیاسی نظام اور ایک امت کی زندگی کے اجتماعی نظام سے بدل دیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسے اپنی حکومت کا مرکز قرار دیا۔ پھر وہیں سے اسلامی تعلیمات کو عام کرتے رہے۔ اسلام ایک تحریک سے نکل کر ایک حکومت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ اس کا دوسرا دور تھا۔ یہ طریقہ کار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ دور اقتدار میں اور آپ کے بعد 4 خلفاء اور امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے کے دور خلافت تک جاری رہا اور ایک اسلامی نظام حکومت کی صورت میں ظاہر ہوا جہاں ہر شعبے کے لیے اجتماعی نظام موجود تھا، یعنی حکومتی، فوجی، سیاسی، ثقافتی، عدالتی، اقتصادی امور کے شعبے موجود تھے جو اب ترقی کی راہ پر گامزن تھے۔ اگر اس رفتار سے نظام آگے بڑھتا چلا جاتا تو پورے عالم پر چھا جانا، یعنی اسلام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کے اندر یہ قابلیت موجود ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے دور خلافت میں اسلام مخالف تحریکوں نے یوں سر اٹھایا کہ وہ اسلامی نظام کی راہ میں ایک رکاوٹ بن کر سامنے آنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اگرچہ یہ تحریکیں امام حسن کے دور میں وجود نہیں آئی تھیں بلکہ یہ بہت سال پہلے سے موجود تھیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اعتقادی نظریات سے ذرا ہٹ کر صرف تاریخی حقائق کو، ہسٹوریکل فیکٹس کی روشنی میں بات کرے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تحریکیں اسلام کے ساتھ ہی وجود میں آئی تھیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں جو نبوی تحریک یعنی مکی دور میں بھی موجود تھیں۔ حضرت عثمان کے دور میں جب خلافت بنی امیہ کے پاس آ گئی تو ابو سفیان نے، جو اس وقت نابینا ہو چکا تھا، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور پوچھا کہ یہاں پر کون لوگ موجود ہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ فلاں فلاں ہیں، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ سب بنی امیہ کے ہی لوگ ہیں اور کوئی غیر موجود نہیں، تو اس نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، گیند کی طرح حکومت کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے جاؤ اور اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دو۔ اس واقعے کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی تاریخی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ کوئی اعتقادی مسائل نہیں اور نہ ہی ہم اعتقادی مسائل پر بات کر رہے ہیں، بلکہ میں صرف اس واقعے کا تاریخی پہلو واضح
کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ ابو سفیان اس وقت ایمان لا چکا تھا اور وہ مسلمان تھا، لیکن وہ اسلام کی قدرت کے وقت اسلام لایا تھا، نہ اسلام کی غربت اور مشکلات کے وقت۔ یہ تحریک حضرت امام حسن کے دور خلافت میں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور یہ وہ تحریک تھی جو معاویہ بن ابی سفیان کی شکل میں امام حسن مجتبی۔ اس تحریک نے اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں، یعنی حکومت اسلامی کا راستہ روکتے ہوئے اس کی جڑوں کو کاٹ دیا اور اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی، یہاں تک کہ عملی طور پر اسلامی حکومت کی ترقی اور ارتقاء میں رکاوٹ بن گئی۔ صلح امام حسن کے باب میں ہم نے بار بار اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر اس موقع پر امام حسن کی جگہ کوئی اور ہوتا، یہاں تک کہ خود امیر المومنین امام علی ہوتے، تب بھی جو کچھ امام حسن نے کیا تھا اس کے علاوہ کچھ اور ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی شخص امام حسن کے اس اقدام کی کسی کوشے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ کا یہ اقدام 100% منطقی استدلال پر مبنی تھا۔ اہل بیت علیہم السلام میں سب سے زیادہ انقلابی کون تھا؟ کس کی زندگی جد و جہد اور جہاد میں گزری ہے؟ دشمن کے مقابلے میں اپنی دینی غیرت اور حمیت کا پاس رکھنے والا کون تھا؟ یقیناً حسین ابن علی، اور آپ صلح میں امام حسن کے برابر کے شریک تھے۔ امام حسن نے اکیلے صلح نہیں کی تھی، بلکہ امام حسن اور امام حسین دونوں نے مل کر صلح کی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ امام حسن آگے آگے تھے اور امام حسین آپ کے پیچھے۔ امام حسن کے نظریات کا دفاع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نشست میں جب آپ کے قریبی دوستوں، تحریکی اور انقلابی ساتھیوں میں سے جو تھے، ایک شخص نے امام حسن پر اعتراض کیا تو امام حسین نے امام حسن کا دفاع۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر اس جگہ پہ امام حسین ہوتے تو یہ صلح واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس صلح میں بھی امام حسین امام حسن کے ہمراہ موجود تھے، اور صلح واقعی میں اس طرح اگر امام حسین اکیلے ہوتے تب بھی ایسے حالات میں وہی کچھ کرتے جو کہ امام حسن علیہ السلام نے کیا۔ تاریخ کا بعظمت اور شائستگی سے بھرپور مصلحانہ اقدام۔ صلح کے تمام شرائط موجود تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت شہادت کے لیے خود کو پیش کرنے کا موقع ہرگز نہیں تھا، جیسا کہ مرحوم شیخ آل یاسین نے اپنی کتاب صلح امام حسن، جس کا 1969 میں فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس وقت شہادت کا امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ ہر مقتول شہید نہیں کہلاتا، بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ اگر کوئی مارا جائے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ شرائط یہاں موجود نہیں تھی، لہٰذا اگر امام حسن ان دنوں قتل ہو جاتے تو شہید نہیں کہلاتے، کیونکہ ایک ایسے موقع پر جہاں انسان کو مصلحت سے کام لینا چاہیے تھا، وہاں پر وہ جارحانہ رویہ اپنائے اور مارا جائے تو ایسی موت کو خودکشی کہا جائے گا، نہ کہ شہادت۔ صلح امام حسن کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر چکے ہیں۔ امام حسن مجتبی کی صلح کے بعد کے حالات انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اس طرح سے منظم کیے گئے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات خلافت کے نام پر وجود میں آنے والی ملکوتیت کے اس کثیف گرداب میں داخل نہ ہو سکے، اور یہی امام حسن کا کارنامہ تھا۔ آپ نے ایسا کام انجام دیا جس کے ذریعے اسلام کی اصلی تعلیمات کو، کہ جن کا آغاز مکے سے ہوا اور یہ مدینے میں اسلامی حکومت کی شکل میں ظاہر ہوئیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور حکومت اور خود امام حسن کے دور تک جاری رہیں، ایک نئی جہت دینی تھی۔ یہ اسلام کا وہ تیسرا دور تھا جس میں اسلام نے دوبارہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی، جس کے نتیجے میں اسلام ناب محمدی، اسلام کی اصلی تعلیمات، اور وہ اسلام جو ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اسلام جو سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے، وہ اسلام جو ہر طرح کے تحریفات سے پاک ہے، وہ اسلام لوگوں کی ہوا و ہوس کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے بچ گیا اور اپنی اصلی شکل میں باقی رہ گیا، لیکن یہ ایک تحریک کی صورت میں باقی رہا۔ یہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں اسلامی طرز فکر، جس نے ایک طویل راستے کو طے کرتے ہوئے حکومت کی باغ دور سنبھالی تھی، اس نے دوبارہ پلٹ کر ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی، بلکہ اس دور میں اسلامی تحریک کی ذمہ داریاں خود پیغمبر اسلام کے دور میں ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ مشکل تھی، کیونکہ یہاں دین کا مخالف بھی دین اور مذہب کا ہی نعرہ لگا رہا تھا،
اس نے مذہب کا لبادہ بھی اوڑھا ہوا تھا، جبکہ حقیقت میں دین اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی چیز ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ البتہ ائمہ معصومین سے منقول روایات اور ان کے حالات زندگی کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس دن سے صلح امام حسن واقع ہوئی، اس دن سے لے کر آخر تک ائمہ معصومین کی مسلسل یہ کوششیں رہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تحریک کو ایک مرتبہ پھر حکومت میں تبدیل کر سکیں۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات، بلکہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کا کسی اور اندازے سے جائزہ لیں، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ ائمہ اطہار کی پوری کوشش رہی ہے کہ اس تحریک کو حکومت میں بدل سکیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ معاشرے کا نظام اس تحریک کے ہاتھ میں موجود ہو اور نفسانی خواہشات سے دور اور پاک و صاف رہے، لیکن یہ بہت ہی سخت اور مشکل کام تھا۔ اس انقلابی تحریک کے دوسرے دور یعنی سفیانی، اموی اور عباسی خلفاؤں کے دور میں لوگوں کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور قرآن کے اصولوں کو سمجھیں اور ان کی پہچان میں غلطی نہ کریں۔ آخر تمام ادیان عالم نے اس قرآن کریم میں انسانوں کو اس قدر غور و فکر کی تاکید کیوں کی گئی ہے، اور وہ بھی دین کے بنیادی اصولوں یعنی توحید کے بارے میں۔ توحید کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی خدا ہے اور وہ بھی ایک ہے، دو نہیں۔ یہ توحید کی ظاہری صورت ہے، جبکہ توحید کا باطن ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے جس میں اولیاء الہی غوطے لگاتے ہیں۔ توحید ایک بہت ہی باعظمت وادی کا نام ہے، لیکن اس باعظمت وادی میں بھی مومنین، مسلمین، موحدین کو غور، فکر اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حقیقت میں بھی غور و فکر ہی انسان کو آگے لے جا سکتا ہے۔ مختلف مراحل میں عقل وحی کے نور، معرفت کے نور اور اولیاء الہی کی تعلیمات سے اپنے لیے غذا حاصل کرتی ہے، لیکن پھر بھی جس طاقت کی مدد سے آگے بڑھا جا سکتا ہے وہ عقل کی طاقت ہی ہے۔ عقل کے بغیر کہیں بھی جایا نہیں جا سکتا۔ ملت اسلامیہ کو ان چند 100 سال کے عرصے میں جب خلافت کے نام سے ان پر حکومت کی گئی، یعنی 7ویں صدی تک، کہ جو بنو عباس کی خلافت کا آخری دور تھا۔ بنو عباس کی خلافت کے بعد بھی بعض مقامات پر خلافت کے نام سے کچھ چیزیں موجود تھیں، جیسے ممالک کے دور میں مصر، اور اس کے ایک مدت بعد خلافت عثمانیہ کا زمانہ اور دیگر مقامات۔ جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت تھی وہ یہ کہ انہیں عقل کو قاضی بنا کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اسلام، قرآن اور معتبر احادیث میں بیان کی گئی صفات حکمرانوں میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ یہ انتہائی اہم بات تھی۔ مروانی، سفیانی، عباسی خلافت ایسا دور تھا جس میں اسلامی اقدار اپنا وقار کھو چکی تھی اور ان کے خالی ڈھانچے باقی رہ گئے تھے، اور ان اقدار کے بنیادی مضامین جہالت اور شیطانی مضامین میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ مراکز جو انسانوں کو عاقل، عبادت گزار مومن، آزاد، برائیوں سے دور، اللہ کے حضور میں خاضع اور متکبروں کے مقابلے میں نڈر بنانا چاہتے تھے، اور ان میں سب سے بہترین مرکز خود رسول اللہ نے زمانے میں مملکت اسلامی تھی، وہ اب ایسے مراکز میں تبدیل ہو چکے تھے جہاں انسانوں کو مختلف تدابیر کے ذریعے دنیا داری، ہوس رانی میں مشغول اور انہیں معنویت سے دور کر کے ان کی شخصیت کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ افسوس، بنو امیہ اور بنو عباس کے پورے دور خلافت میں یہی سلسلہ جاری رہا۔ تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں، اگر ہم انہیں بیان کرنا چاہیں تو بہت وقت لگے گا۔ یہ سلسلہ خود معاویہ ہی کے دور سے شروع ہوا تھا اور وہ اس کام میں مشہور ہو چکا تھا۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک بردبار اور کھلے دل کا آدمی تھا۔ وہ اپنے مخالفین کو اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ اس کے سامنے جو چاہے کہہ سکے، لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی اور شخصیت کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ وہ کس طرح عام لوگوں، قبائل کے سرداروں اور معاشرے کے جانے پہچانے لوگوں کو اپنے عقائد اور ایمان سے دستبردار ہونے اور حق کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار کرتا تھا۔ مورخین نے ان چیزوں کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے۔ خلافت سے وابستہ لوگوں کو اس طرح تربیت کی جاتی تھی کہ انہیں خلفاء کی رائے اور اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی زبان پر لانے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کس قسم کے انسان ہیں؟ لوگوں کے اندر یہ کیسا اسلامی اور الہی جذبہ کار فرما ہے
جس کی بنا پر وہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر کے اسے ایک الہی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ جاہز یا شاید ابو الفرج اصفہانی، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں معاویہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ جا رہا تھا اور اس کے برابر میں ایک اور شخص بھی اپنے گھوڑے پر سوار چل رہا تھا۔ معاویہ اس شخص کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، ان کے پیچھے اور لوگ بھی چل رہے تھے۔ معاویہ زمانہ جاہلیت میں بنو امیہ کے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہاں ایسا تھا تو وہاں ویسا تھا، میرے باپ ابو سفیان نے اس وقت ایسے کارنامے انجام دیے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے کہ کسی بچے نے ایک پتھر پھینکا اور وہ معاویہ کے ساتھ والے آدمی کی پیشانی پہ جا لگا۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اس شخص نے معاویہ کی باتوں میں خلل نہیں ڈالا بلکہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے درد کو برداشت کرتا رہا۔ معاویہ یوں ہی اپنی باتوں میں مگن تھا کہ اچانک اس کی نظر اس شخص کی پیشانی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے تو کہنے لگا، ارے یہ کیا ہوا؟ تمہاری پیشانی سے خون بہہ رہا ہے؟ وہ شخص معاویہ کے جواب میں کہتا ہے، کیا میری پیشانی سے خون بہہ رہا ہے؟ کہاں ہے؟ یعنی وہ شخص یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ معاویہ کی باتیں سننے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی پیشانی پہ پتھر لگا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ معاویہ نے اس سے پوچھا، تعجب ہے، تمہاری پیشانی سے پتھر لگا ہے اور خون بہہ رہا ہے، تجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تعجب ہے، خون بہہ رہا ہے؟ آپ کی قسم، میں تو آپ کے شیریں کلامی میں اس قدر مگن تھا کہ جب تک آپ نے نہیں بتایا مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ معاویہ نے اس شخص سے پوچھا، بتا بیت المال سے تجھے کتنا مال ملتا ہے؟ اس نے کہا، مثلا مجھے اتنا ملتا ہے۔ تو معاویہ نے کہا، واقعاً تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے حکم دیا کہ اس کے حصے کو 3 گنا بڑھایا جائے۔ یہ تھا معاویہ کی حکومت کا مزاج اور اس دور کی ثقافت کا معیار۔ اس زمانے میں جو لوگ سرداروں اور خلفاء کی چاپلوسی کرتے ہوئے ان کے گن گاتے اختیارات، یہاں پر قابلیت اور معیار کی بنا پر اختیارات دینے کا رواج نہیں تھا۔ بنیادی طور پر عرب معاشرے میں حسب و نسب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، فلاں شخص کا تعلق کس قبیلے سے ہے، اس کے والدین کون ہیں، لیکن یہ لوگ بنو امیہ تو حسب و نسب کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ عبد الملک بن مروان اور اس کے بعض بیٹوں کے دور حکومت میں انہوں نے یوسف بن عمر ثقفی نامی شخص کو ایک طویل عرصے تک عراق پر مسلط کیے رکھا کہ جو انتہائی بدبخت اور کینہ پرور شخص تھا۔ تاریخ میں اس کینہ پروری کے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ شخص چھوٹے قد کا حامل اور جب درزی کو کپڑے دیتا تو اس سے پوچھتا تھا کہ کیا یہ کپڑا اس کے سوٹ کے لیے کافی ہے؟ جب درزی کہتا کہ جی ہاں یہ کپڑا کافی ہے بلکہ تھوڑا کپڑا بچ بھی جائے گا، تو وہ اس درزی سے کپڑا واپس لیتے ہوئے اسے گرفتار کرنے اور سزا دینے کا حکم دیتا۔ جب درزیوں کو اس کی سعادت کا پتہ چلا تو جب بھی وہ کسی درزی کو کپڑا سینے دیتا پوچھتا، کیا یہ کپڑا میرے لیے کافی ہے؟ درزی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں جناب، شاید یہ کپڑا آپ کی قد و قامت کے لیے کم پڑ جائے گا، لیکن ہمیں کافی محنت کرنی ہوگی تاکہ اسے آپ کے قد و قامت سے مطابق بنا سکیں۔ اور یہ ایسا احمق اور بے وقوف شخص تھا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ درزی جھوٹ بول رہا ہے اس کی بات پہ خوش ہوتا۔ یہ وہی تھا کہ جس نے کوفے میں جناب زید کو شہید کیا۔ ایک ایسا شخص کئی سالوں تک لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو پر مسلط تھا۔ یہ نہ تو کوئی صحیح حسب و نسب رکھتا تھا اور نہ ہی عقل و شعور کا مالک تھا، لیکن صاحبان اقتدار سے وابستہ تھا، اس لیے اس کو اس منصب پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ چیزیں کسی بھی نظام کے لیے بہت بڑی آفت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ اسلام مخالف تحریک اسی طرح جاری و ساری تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں حقیقی اسلام اور قرآنی اقدار پر مبنی تحریک، جو کسی بھی صورت میں اس غیر اسلامی تحریک کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکنے والی نہیں تھی، وہ بھی جاری و ساری تھی، جس کی سب سے واضح مثال ائمہ معصومین اور ان کے باوفا اصحاب ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی برکت سے اسلامی اقدار پر مبنی تحریک نے اسلام کو بچا لیا۔ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو دین اسلام کی حقیقی اقدار میں سے کچھ بھی باقی نہ بچتا، بلکہ سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ اس صورت میں بظاہر غلبہ تو معاویہ ہی کو حاصل ہونا تھا،
کیونکہ حالات یہی بتاتے ہیں کہ امام حسن کو کامیابی ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا، بلکہ کامیابی معاویہ ہی کو ملنے والی تھی، کیونکہ تمام تبلیغاتی ذرائع پر اس کا قبضہ تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان اس کی شخصیت بھی جانی پہچانی تھی، وہ کوئی غیر معروف آدمی نہیں تھا۔ امام حسن مجتبیٰ اگر صلح نہ کرتے تو خاندان رسالت کے تمام افراد مارے جاتے اور معاویہ ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ اسلام کی اصلی اقدار کی حفاظت کا کام انجام نہ پاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا اور اسلام کا کوئی نام لیوا باقی نہیں بچتا، اور واقعہ عاشورہ کی نوبت ہی نہ آتی۔ یعنی اگر امام حسن معاویہ کے ساتھ اس جنگ کو جاری رکھتے تو اس کے نتیجے میں خاندان رسالت کی تمام افراد ختم ہو جاتے۔ امام حسن کے علاوہ حجر بن عدی اور ان جیسے نامور اصحاب قتل کر دیے جاتے، کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچتا کہ جو اسلام کی حقیقی اقدار کی حفاظت کر سکے۔ اسی لیے امام نے صلح کی، اور یہ امام حسن مجتبیٰ کا اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ البتہ صلح امام حسن ایک زبردستی کی صلح تھی، لیکن پھر بھی ایک صلح واقع تو ہوئی، لیکن امام حسن دل سے اس کے لیے راضی نہیں تھے۔ اسی لیے امام نے جن شرائط پر معاویہ کے ساتھ صلح کی، ان شرائط نے معاویہ کی سیاست کو متزلزل کر دیا۔ صلح امام حسن اور اس کی شرائط بھی ایک الہی تدبیر تھی۔ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ آل عمران آیت 54 کہ انہوں نے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی اگر امام حسن اس وقت معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے تو یقیناً مارے جاتے، اور وہ بھی اپنے ہی اصحاب کے ہاتھوں، جنہیں معاویہ کے جاسوسوں نے ایک بھاری رقم دے کر خریدا تھا۔ معاویہ کہتا ہے کہ حسن ابن علی کو میں نے تو نہیں مارا، بلکہ خود ان کے اصحاب ہی نے مارا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس صورت میں امام حسن کے لیے مجلس ترحیم کا بھی اہتمام کرتا، بالکل حضرت عثمان کے قصے کی طرح ہوتا، اور اس بار دوبارہ وہ امام حسن کی خون کا انتقام لینے کے لیے میدان میں کود پڑتا۔ جن لوگوں کا بھاری رقوم کے عوض خریدا تھا ان کو بھی، اور امام کے سچے وفاداروں کو بھی خون خواہی امام حسن کے بہانے تہہ تیغ کر دیتا، اور یوں دنیا پر ثابت کرتا کہ امام حسن کے قاتل خود ان کے شیعہ ہیں، اور ان کو سب کو قتل کر کے خود امام حسن کا بدلہ لے لیتا۔ یوں وہ ایک طرف اپنے تمام دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا، اور دوسری طرف اہل بیت کے خون کا انتقام لینے والوں کی حیثیت میں اپنے آپ کو گنواتا، اور اپنے بعد یزید اور باقی آل امیہ کی حکومت اور ظلم کو ایسا لبادہ اڑاتا جو لباس شریعت کہلاتا، اور اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن بعد میں امیر المومنین کے اصحاب کو ایک ایک کر کے تہہ تیغ کر دیتا، اور شیعہ کا نام کا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں بچتا جو 20 سال بعد کوفے میں امام حسین کو دعوت دے سکے۔ لہٰذا امام حسن نے اس تشیع کو بنیادوں کو بچایا تاکہ 20 سال بعد حکومت کی باغ دوڑ اہل بیت رسول کے ہاتھوں میں آ جائے۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ سے صلح کر لی تو بہت سے جاہل کم فہم لوگوں نے آپ کو مختلف طریقوں سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کبھی وہ آپ کو مومنین کی ذلت اور رسوائی کا باعث گردانتے ہوئے کہتے، آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے مومنین کی اس پرجوش جماعت کو ذلیل و رسوا کر دیا، انہیں معاویہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کبھی احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذرا دھیمے لہجے میں یہی باتیں دہراتے، لیکن امام ان تمام اعتراضات اور تنقیدوں کے جواب میں ان سے صرف ایک جملہ ارشاد فرماتے جو شاید آپ کے تمام فرمودات میں سب سے زیادہ واضح اور بہتر ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ تمہیں کیا معلوم، شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور معاویہ کے لیے ایک عارضی سرمایہ۔ آپ کا یہ جملہ در حقیقت قرآن کریم کا ایک اقتباس ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 111 کہ مجھے نہیں معلوم، شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مستقبل کا انتظار تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نظر میں حق سے منحرف اور ناقابل قبول حکومت برطرف ہو جائے اور اس کی جگہ آپ کی پسند کی ایک حکومت قائم ہو۔ لہٰذا آپ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم صلح کے فلسفے کو نہیں جانتے ہو،
تمہیں کیا معلوم صلح کے آغاز میں ہی جب شیعہ عمائدین میں سے دو بہت ہی مشہور شخصیات مسیب بن نجبتہ اور سلیمان بن سورت خزائی چند مسلمانوں کے ہمراہ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس خراسان اور عراق وغیرہ میں خاصی افرادی قوت موجود ہے اور ہم اسے آپ کے اختیار میں دینے کے لیے تیار ہیں اور معاویہ کا شام تک تعاقب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ نے انہیں تنہائی میں گفتگو کے لیے طلب کیا اور کچھ بات چیت کی۔ جب وہ آپ کے ہاں سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر اطمینان کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے فوجی دستوں کو رخصت کر دیا، حتیٰ کہ ساتھ آنے والوں کو بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ طٰہٰ حسین کا یہ دعویٰ تھا، جو کہ مشہور معاصر مصری مورخ تھا، کہ دراصل اس ملاقات میں شیعوں کی تحریک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسن نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور آپس میں بات چیت کر کے ایک عظیم شیعہ تنظیم کی بنیاد رکھ دی تھی۔ چنانچہ خود امام حسن کی حالات زندگی اور مقدس ارشادات سے بھی واضح طور پر یہی مفہوم نکلتا ہے، اگرچہ وہ زمانہ اس قسم کی تحریک اور سیاسی جدوجہد کے لیے سازگار نہیں تھا، کیونکہ لوگوں میں سیاسی شعور بے حد کم اور دشمن کے پروپیگنڈوں نیز مالی اور مسائل کے بے دریغ استعمال کا بازار گرم تھا۔ دشمن جن طریقوں سے فائدہ اٹھا رہا تھا، آپ ان طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ مثلاً بے حساب پیسہ خرچ کرنا اور معاشرے کے چھٹے ہوئے بدقماش افرادوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لینا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے دشمن کا ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ اس حوالے سے امام عالی مقام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت امام جعفر سے منقول ہے، ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر الہی میں یہ تھا کہ امیر المومنین کی شہادت کے 30 سال اور امام حسین کی شہادت کے 10 سال بعد حکومت اسلامی کی باغ اور اہل بیت رسول کو واپسی کی جائے، لیکن اتنا بڑا نتیجہ کب سامنے آنا تھا جب لوگ اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ اس کے لیے اقدامات کریں، کیونکہ اللہ کے کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ امام حسین نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا، لیکن خواص جیسے کہ عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن عباس اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بھی جنہوں نے بعد میں واقعہ کربلا میں امام حسین کے ہم رکاب ہو کر جنگ کی، انہوں نے بھی جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ، جو کہ سفیر امام حسین تھے، وہ تعاون نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے کوتاہی کی، ورنہ جناب مسلم کے ساتھ وہ نہ ہوا ہوتا جو تاریخ نے ثبت کیا۔ انہیں جناب مسلم کے ساتھ مل کر حکومت کوفہ کا قصہ تمام کر دینا چاہیے تھا، جو نہیں کیا، اور ان لوگوں کو یہی کوتاہی کربلا کے دل خراش واقعے کا سبب بنی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق مزید فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو اہل زمین پر اللہ تعالیٰ کے غضب میں شدت پیدا ہو گئی اور تاسیس حکومت کا وقت 140 ہجری تک کے لیے آگے ہو گیا، یعنی یہ کام تاخیر کا شکار ہو گیا، اور میرے خیال میں 140 ہجری تک پہنچ گیا، یعنی 70 سال مزید تاخیر ہو گئی اور بنو عباس کے دور خلافت تک پہنچ گیا۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن کی صلح ایک عظیم کام کا مقدمہ قرار پائی، ورنہ ائمہ معصومین اتنی آسانی کے ساتھ کب اپنے موقف سے دستبردار ہونے والے تھے؟ کیا ولایت اور حکومت کا مسئلہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ نہیں، بلکہ یہ دین کی بنیاد تھی، لیکن اس قسم کے حالات درپیش تھے کہ امام کو صلح کرنی ہی پڑی۔ صلح امام حسن کے بارے میں اب تک بہت کچھ لکھا، کیونکہ اس واقعے کا تعلق تاریخ کے ایک انتہائی حساس موڑ سے ہے جو اس کی اہمیت میں اضافہ کر دیتا ہے، چونکہ تاریخ اسلام ایسے سیاسی واقعات سے بھری پڑی ہے جسے پیغمبر اسلام، امیر المومنین اور دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام کے دور کے واقعات یا بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاؤں کے دور کے واقعات وغیرہ، لیکن صلح امام حسن جیسے واقعات جو پوری تاریخ اسلام پر اثر انداز ہوئے ہیں بہت کم ہیں۔ میری نظر میں تاریخ اسلام میں اس قسم کے چند ایک ہی واقعات پائے جاتے ہیں جو اس طرح پوری تاریخ پر اثر انداز ہوئے ہوں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو صدیوں پر مشتمل تاریخ اسلام میں صلح امام حسن کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
اس واقعے کا ایک اہم رکن اسلامی خلافت کا ملکوتیت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس نقطے پر غور و فکر کریں تو یہ جملہ بہت ہی پرمغز اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خلافت اور ملکوتیت یہ دو ایک الگ قسم کی طرز حکومت ہیں۔ ان دونوں قسم کی طرز حکومت میں صرف دو چار چیزوں میں اختلاف موجود نہیں ہے، بلکہ یہ سرے سے ہی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یعنی خلافت کوئی اور چیز ہے، جبکہ ملوکیت یعنی بادشاہت ایک دوسری چیز ہے، جن کا مسلمانوں اور اسلامی معاشرے پر حکمرانی کا انداز ہی مختلف ہے۔ اس واقعے نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا، اور رخ موڑنے کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، جیسا کہ ایک ریل گاڑی کے جو شمال کی طرف رواں دواں ہے، کسی ایک مقام پر ڈرائیور اس کے ٹریک کو تبدیل کرتے ہوئے اس کا رخ دوبارہ جنوب کی طرف موڑ دیتا ہے۔ البتہ یہ ایک دم محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اس واقعے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امیر شام سے صلح کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آج کی اصطلاح میں گویا طاقت ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو منتقل ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ جو دو پارٹیوں نے ایک دوسرے کی جگہ لے لی ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب باطل تحریک نے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے اسلامی معاشرے پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کون سے حربے استعمال کیے۔ تیسری بات یہ کہ جب حقیقی جماعت امام حسن اور ان کے ساتھی کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا تو اس نے باطل تحریک کے مقابلے میں صبر و استقامت کو کون سے طریقوں سے، یعنی کہ ان لوگوں نے کون کون سے طریقے اختیار کیے۔ چوتھی بات یہ کہ شکست کی وجوہات کیا تھیں، یعنی وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر حق کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ فاتح گروہ مغلوب گروہ کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا۔ یہ اس واقعے کا انتہائی اہم اور عبرتناک باب ہے۔ چھٹی چیز مغلوب گروہ کا فاتح کے ساتھ کیسا رویہ رہا، اس گروہ نے کون سی پالیسی اختیار کی، اور ساتویں بات یہ کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا۔ ان دونوں تحریکوں میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ ان میں بعض کا تعلق حق سے ہے جبکہ بعض کا تعلق باطل سے ہے۔ اگر میں یہاں ان خصوصیات کو ایک ایک کر کے گنوانا چاہوں تو ایک طویل فہرست بن جائے گی، لہٰذا میں ان کا خلاصہ کرتا ہوں۔ حق کی تحریک یعنی امام حسن کے گروہ کی نظر میں سب سے اہم ترین چیز دین تھا۔ دین سے مراد کیا؟ یعنی لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں دین باقی رہے، لوگ ایمان اور عمل میں دین کی پابندی کریں اور معاشرے میں بھی دین حاکم ہو۔ یعنی ان کی نظر میں اصل بات یہ تھی کہ معاشرہ دین کی قوت، دین کی حاکمیت اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھے، اور دوسرے الفاظ میں معاشرے میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ جبکہ اقتدار ہاتھ میں لینا، حکومت قائم کرنا اور امور کو اپنے ہاتھوں میں لینا اور اس قسم کے دیگر فردی مسائل ان کی نظر میں دوسرے، تیسرے اور چوتھے درجے کے کام تھے۔ ان کی نظر میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس نظام اور معاشرے پر دین کی حاکمیت کار فرما ہو، اور جو لوگ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا ایمان نہ صرف باقی رہے بلکہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں بھی راسخ ہو۔ یہ تھی گروہ حق کی پہلی خصوصیت۔ دوسرا گروہ یعنی باطل جماعت، جس کا اصل مقصد کسی بھی طریقے سے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لینا تھا، یعنی ہر قیمت پر اقتدار کا حصول، یہ تھا کہ باطل گروہ کی اصل سیاست، اس کی نظر میں اصل چیز اقتدار کا حصول تھا، چاہے کسی بھی قیمت اور کسی بھی طریقے سے ہو۔ جیسا کہ دنیا کے اکثر سیاستدانوں کا یہی طریقہ ہے، ان کی نظر میں اقدار اور اصولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی اصول کو اپنائیں تو ٹھیک، اور اگر نہیں اپنا سکیں تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے اہم چیز اقدار کو اپنے ہاتھ میں لینا، اور یہی ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم اور حساس سرحد ہے۔
ممکن ہے کبھی دونوں گروہ بظاہر مذہب پر عمل پیرا ہوں، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان ہونے والی جنگ میں ایسا ہی تھا۔ ایک دن جنگ صفین کے موقع پر کہ جو حضرت علی علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان میں لڑی گئی تھی، امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ سپاہی شک اور تردید کا، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ شک میں پڑتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں مشکوک افکار جنم لیتے ہیں، تو نہ خود ان مشکوک مسئلوں کو حل کرتے ہیں اور نہ ہی قابل اطمینان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں، بلکہ وہ انہی مشکوک اور شبہات کو ایک موضوع بنا کر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دوسرے ذہنوں میں بھی شک ڈالتے ہیں اور غلط افکار پر مبنی ایک گروہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کچھ اس قسم کے افراد جنگ صفین کے موقع پہ شک و تردید کا شکار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، پس وہ لوگ شک و تردید کا شکار ہو گئے۔ عمار یاسر کہ جن کے بارے میں ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ صدر اسلام میں وہ ایک ایسے حساس، مشکل اور پیچیدہ مسائل کہ جن کے بارے میں لوگ غفلت اور جہالت کا شکار تھے، اس کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے ماہر تھے۔ تاریخ اسلام میں عمار یاسر کا یہ مقام ہے کہ وہ گہرے اور دقیق مسائل کو سمجھتے تھے۔ اگر ہم مالک اشتر کو ان کی تلوار اور بہادری سے پہچانتے ہیں تو ہمیں عمار یاسر کو ان کی فصاحت زبان، روشن فکری اور درست فہم و ادراک اور صدر اسلام کے ایک عظیم تجزیہ نگار کے طور پر جاننا چاہیے۔ امیر المومنین کے دور میں مجھے ایسے بہت کم مواقع ملے جہاں شکوک و شبہات نے جنم نہ لیا ہو۔ وہاں عمار یاسر موجود نہیں تھے، وہ ایک مافوق الفطرت شخص تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر بھی جب عمار یاسر کو یہ اطلاع ملی کہ لشکر کے کچھ سپاہی شک و تردید کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ ان تک پہنچ گئے اور ان کے سامنے کچھ حقائق بیان کیے۔ آپ نے واضح کیا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایک اور جنگ میں دیکھا ہے کہ یہی دونوں پرچم جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ پرچم جس کے نیچے امیر المومنین موجود ہیں، اس طرح اس پرچم کے مقابلے میں جس کے نیچے معاویہ کھڑا ہے، اور وہ جنگ بدر کا موقع تھا۔ یہ دونوں پرچم یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ کا پرچم ایک دوسرے کے مد مقابل تھا، اور اس پرچم کے سائے تلے حضرت رسول اور امیر المومنین تھے، اور اس پرچم کے نیچے یعنی معاویہ اور اس کا باپ تھا۔ ان دونوں کے درمیان اصولی اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا آپ ظاہر کو مت دیکھیں۔ اسی طرح عمار یاسر نے ان کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو دور کر دیا، پس معلوم ہوا کہ باطل تحریکیں جن کا اصل مقصد حصول اقتدار ہوتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار مصلحتاً اسلام کے ظواہر پر عمل پیرا ہوتی ہیں، اور یہ ان کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے باطن کو دیکھا جائے اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ یہ تشخیص دی جائے کہ کون سی تحریک کس سے وابستہ ہے۔ یہ تھی وہ پہلی بات۔ ان دونوں تحریکوں کا جو علامت ہے اور جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف اقتدار پرستی اور اقتدار کو تحفظ دینا ہے، تو پھر دوسری طرف اصول پرستی اور اقدار کا تحفظ اور پاسداری ہے۔ اسلام اور اس کے بنیادی افکار یعنی اسلامی اقدار کو قبول کرنا اور ان کے تحفظ کے لیے جدوجہد اور جہاد کرنا، اس طرح اقدار، اصول پرستی اور ان کا تحفظ، اور دوسری طرف اقتدار پرستی ہے یعنی ہر قیمت پر اقتدار کو اختیار میں لینا، یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہے۔ لیکن یہ باطل تحریکیں کون سے طریقے اور ذرائع سے استفادہ کرتی ہیں، یہ بھی ایک اہم اور توجہ طلب نقطہ ہے۔ ہمیشہ باطل تحریکیں مختلف طریقہ کار اپناتی ہیں۔ معاویہ کا منصوبہ ایسے طریقوں پر مشتمل تھا جو کہ اس کے اقتدار، اس کی طاقت اور تحفظ سے عبارت ہے۔ اس کے ہر عمل سے کسی نہ کسی حوالے سے اپنے اقتدار کے استحکام کا مقصد نکلتا ہے۔ اس کے اقدامات میں سے چند ایک درج ذیل ہیں: طاقت کا اظہار، بعض جگہوں پر وہ اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کرتا ہے اور اپنے مخالفین کی بے رحمی سے سرکوبی کرتا ہے۔ دولت اور پیسے کا استعمال جو کہ سازشی عناصر کے لیے ایک بہترین ذریعہ آمدنی ہے۔ تبلیغ اور جھوٹا پروپیگنڈا، اور چوتھا سیاست بازی یعنی سیاسی طریقوں سے اپنے مخالفین کو شکست دینا
یہ وہ حربے تھے جس سے معاویہ خوب استفادہ کرتا تھا۔ ملاحظہ کیجیے کہ معاویہ ایک جگہ اس قدر سختی سے پیش آتا ہے کہ حجر بن عدی جن کا شمار پیغمبر اسلام کے نامور اصحاب میں سے ہوتا ہے کہ جنہیں قتل کر دینا ان کے لیے انتہائی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن وہ انہیں قتل کرا دیتا ہے۔ رشید حجری کا تعاقب کرتا ہے یہاں تک کہ انہیں بھی شہید کر دیتا ہے۔ زیاد ابن ابیہا کہ جو انتہائی ظالم، بد اخلاق، بد حسب و نسب اور طاقت کا دلدادہ شخص تھا، اس کو کوفے کا کہ جو تشیع اور پیروان ولایت کا گڑھ تھا ادھر کا گورنر مقرر کرتا ہے اور اسے پورے اختیار دیتا ہے کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ اسی زیاد بن ابی کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جس شخص کے بارے میں معمولی سا بھی اس کو شک ہوتا، اس کا جھکاؤ اہل بیت کی طرف ہے، وہ اس کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالتا اور اسے سخت اذیتیں دیتا تھا۔ جس شخص پر اہل بیت سے تعاون کا الزام لگتا اسے قتل کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیتا۔ یعنی عراق اور کوفے میں جو شیعان اہل بیت کا مرکز تھا، ایک عجیب افراتفری اور دگرگونی کی صورتحال تھی۔ معاویہ کہیں اس طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا، دوسری جگہ یہی معاویہ ہے، مگر اس کا کردار آپ دیکھ لیں کہ جب کسی قبیلے کی ایک ضعیف خاتون آ کر اسے گالیاں دیتی، خوب برا بھلا کہتی کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تو معاویہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ ہنستے ہوئے شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتا۔ عدی بن حاتم اس حالت میں امیر شام کے پاس آتے ہیں کہ جب وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں۔ معاویہ کہتا ہے، اے عدی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ علی کی جنگ میں اپنی دونوں بیٹوں کو کھو دیا، لیکن علی نے اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو بچا لیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، معاویہ، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ وہ شہید ہو کر اپنے رب سے ملاقات کر چکے ہیں جبکہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ امیر شام کے دربار میں جب کبھی کسی اہل بیت کے چاہنے والے کی موجودگی میں مولا کی شان میں معمولی سی گستاخی بھی کی جاتی تو اپنی پوری طاقت اور شجاعت کے ساتھ معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف احتجاج کرتا اور معاویہ ہنستے ہوئے اسے نظر انداز کر دیتا، یہاں تک کہ وہ کبھی کبھار روتے ہوئے کہتا کہ ہاں تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو، شاید ان باتوں کا قارئین کو یقین نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ پوری تاریخ میں باطل قوتوں سے خطرناک مسموم ترین وسیلے کے طور پر اس نے استعمال کیا۔ حقیقی تحریکیں باطل تحریکوں کی طرح پروپیگنڈے سے کام نہیں لیتی، کیونکہ جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے کسی کے ذہن کو مکمل طور سے متاثر کرنا چاہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ڈھکوسلا، جھوٹ اور فریب سے کام لینا پڑتا ہے، جو کہ حقیقی تحریکوں کے لیے ناممکن ہے۔ یہ باطل تحریکیں ہی ہیں کہ جن کے نزدیک ان کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک حقیقت کو کسی دوسری شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ اس کام کے لیے تمام وسائل سے استفادہ کرتی ہیں۔ اب یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب امیر المومنین محراب عبادت میں شہید کر دیے گئے تو اہل شام کو تعجب ہوا کہ علی محراب عبادت میں کیا کر رہے تھے؟ محراب تو نمازیوں کی جگہ ہے۔ بعض لوگوں کو اس باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ معاویہ نے کئی سالوں پر مشتمل حکومت کے دوران، اس سے قبل اس کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کے دور حکومت میں مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے شام کے ماحول کو اس قدر دھندلا کیا کہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا۔ وہ اس کی جھوٹی باتوں کے علاوہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ معاویہ اور بنو امیہ کی حمایت اور اہل بیت کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیائے اسلام میں ہجرت کے 100 سال بعد، یعنی شاید امیر المومنین کی شہادت کے 40 یا 50 سال بعد تک ممبروں سے آپ پر لعن و طعن ہوتا رہا۔ اسلامی دنیا میں لعن و طعن کا بانی خود معاویہ ہے اور یہ اس کے اخلاق کا معیار تھا۔ بعض لوگ اہل تشیع کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے برا بھلا کہتے ہیں، وہ کیوں بعض صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ کام ہے جس کی بنیاد خود معاویہ نے رکھی تھی، جس نے امیر المومنین امام علی کے جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ وہ علی جو اصحاب میں سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب اسلام لانے میں پہل کرنے والے، ان پر سالوں تک ممبروں سے سب و شتم ہوتا رہا، آپ کی برائیاں کی گئیں، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بن گیا تو اس نے اس سلسلے کو ممنوع قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کام کرے۔
عبد الملک بن مروان کے بعد یکی بعد دیگرے اور اس کے 2 بیٹے ولید اور سلیمان خلیفہ بنے۔ اس کے بعد 2 سال کے لیے خلافت عمر بن عبدالعزیز کو ملی۔ 2 سال کے بعد پھر دوبارہ خلافت عبد الملک کے دوسرے 2 بیٹوں یعنی یزید اور ہشام کے حصے میں آئی۔ جب خلافت عمر بن عبدالعزیز کو ملی تو اس نے ان لوگوں کو امام علی پر سب و شتم سے روکا۔ شروع میں تو لوگوں کو اس کام پر تعجب ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس بات کے عادی ہوتے گئے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ دنیائے اسلام میں کوئی قاری، محدث اور راوی ایسا باقی نہیں جسے معاویہ اور بنو امیہ کے حکومتی کارندوں نے اہل بیت اطہار کے خلاف اور بنو امیہ کے حق میں احادیث گھڑنے اور ان کے حق میں آیات الہی کی تفسیر بیان کرنے اور اس قسم کے دوسرے کاموں کے لیے تیار نہ کیا ہو۔ سمرتا بن جندب کی ایک مشہور حدیث ہے لا ضرو ولا ضرار، وہ بھی اسی سے مرتب ہے، یعنی اسلام میں نہ تو خود نقصان اٹھانے کی اجازت ہے اور نہ ہی دوسروں کو پہنچانے کی۔ اس کا تعلق اصحاب پیغمبر سے ہے، البتہ یہ ایک ایسا صحابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی وجہ وہی مشہور داستان ہے کہ کسی انصاری کے گھر کے صحن میں ثمرہ کا ایک درخت تھا اور وہ اپنے درخت کو دیکھنے کے بہانے بغیر اطلاع کے اچانک اس انصاری کے صحن میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ درحالیہ گھر میں انصاری کی بیوی بچے سب موجود تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اچانک ایک غیر شخص بغیر اطلاع کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ثمرہ کی اس حرکت سے ان کو تکلیف پہنچی تھی، لہٰذا وہ انصاری اس شخص کی شکایت لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا۔ پیغمبر نے ثمرہ بن جندب سے کہا کہ وہ اس درخت کو انصاری کے ہاتھوں فروخت کر دے، لیکن اس نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ درخت تو میری ملکیت ہے، میں اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتا رہوں گا۔ یہ سن کے رسول نے کہا کہ چلو اس درخت کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے یہ بھی قبول نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا میں تجھے اس درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا آپ نے اسے جنت کا بھی وعدہ کیا، اس نے وہ بھی قبول نہیں کیا اور کہا مجھے ہر صورت میں یہی درخت چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر آپ نے مالک مکان کو حکم دیا کہ گھر جا کر اس کا درخت جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو تاکہ یہ اسے لے جائے، اور آپ نے کہا کہ لا ضرو لا ضرار فی الاسلام، یعنی دین اسلام میں ضرر اور ضرار کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس بہانے سے کہ یہاں آپ کی چیز ہے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لا ضرر کی یہ مشہور حدیث جسے ہمارے ہاں ایک فقہی اصول کی حیثیت بھی حاصل ہے، اس کا تعلق اسی ثمرہ بن جندب سے ہے۔ یہ شخص امیر شام کے دور حکومت تک زندہ رہا۔ اس کی عاقبت کو دیکھ لیجئے کہ معاویہ اصحاب پیغمبر کی تلاش میں رہتا تھا، کیونکہ معاشرے میں ان کا ایک نام اور مقام تھا، لہٰذا وہ انہیں اپنے ارد گرد جمع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ثمرہ بن جندب کو بھی اپنے حلقہ احباب میں شامل کیا اور اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ درج ذیل مشہور آیت کی نسبت امیر المومنین علی کی طرف دے دو۔ وہ آیت کیا تھی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیا کی مذمت کے بارے میں ان کی باتیں آپ کو بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ دنیا کے بارے میں بولتے ہیں تو دنیا کی مذمت میں ان کی باتیں تجھے تعجب میں ڈال دیتی ہیں اور وہ باتیں تمہیں بھلی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں حالانکہ وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ دنیا کی مذمت میں نہج البلاغہ میں موجود مولا علی علیہ السلام کے ایک فصیح و بلیغ خطبے کے مقابلے میں جو انتہائی پر اثر ہے، امیر شام نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر کوئی شخص فصیح و بلیغ گفتگو کرتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے یا کوئی کتاب لکھتا ہے اور کسی مطلب کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے تو فطری سی بات ہے کہ یہ کام لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اور اس لکھنے والے کو بھی لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ امیر المومنین امام علی کے کلام کا موازنہ آج کے کسی بھی ادیب کے کلام کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کا کلام ایک نمونہ ہے۔ نہج البلاغہ تو اسلامی معارف اور اقدار کی ایک بے مثال شاہکار کتاب ہے۔ لوگوں کے درمیان امیر المومنین امام علی کی شہرت کو معاویہ کیوں کر برداشت کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے امیر المومنین کے دنیا کی مذمت اور زہد و تقویٰ پر مبنی خطبے کے مقابلے آپ کے خلاف سازش کرنا چاہی اور ثمرہ سے کہا کہ تم لوگوں میں جا کر کہو کہ یہ مذکورہ آیت
امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی مولا علی جو دنیا کی مذمت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو تجھے تعجب ہونے لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ خود دنیا دار اور ایک لالچی انسان ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا یہ آیت مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 207، اور لوگوں میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اس کے بارے میں اسے کہا گیا تو کہ تم یہ کہو کہ یہ آیت عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی معاویہ کو بہت ضرورت تھی کیونکہ وہ اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی جس نے متعدد جنگوں میں حضور کے ساتھ شرکت کی ہو، جیسا کہ سمرہ بن جندب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپنے سے ہی جنگجو سپاہی تھا، بالغ ہونے سے پہلے ہی کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ اس شخص کا ایک رخ یہ بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بھی تھا۔ اس شخص سے کہا گیا کہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی نسبت امیر المومنین کی طرف دو اور کہہ دو کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سمرہ بن جندب ایک انتہائی برا اور شقی آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا ضمیر اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی جو شخص معاویہ اور سمرہ بن جندب کے درمیان واسطہ تھا، اس نے سمرہ سے کہا کہ تمہیں تمہارا پورا حق ملے گا، تم پیسوں کی فکر مت کرو، اس کام کے بدلے میں 50,000 درہم دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 50,000 درہم ایک بہت ہی بڑی رقم تھی۔ 50,000 چاندی کے سکے 5,000 سونے کے سکوں کے برابر تھی۔ اس زمانے کے حساب سے اتنی بڑی رقم کی پیشکش، لیکن اس نے کہا مجھے قبول نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمرہ بہانہ بازی کر رہا تھا، اس طرح وہ مزید رقم نکلوانا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا ضمیر اسے اس کام سے روک رہا ہو، وہ جانتا تھا کہ معاویہ کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے وہ چال بازی کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ وہ ڈھکوسلا کر رہا تھا یا اس کا ضمیر اس کو اس کام سے روک رہا تھا۔ میں سمرہ جیسے شخص کے گناہوں کو اپنی گردن پر لینا نہیں چاہتا۔ الغرض جب اس نے انکار کیا تو معاویہ کی طرف سے قیمت بڑھاتے ہوئے 1,00,000 درہم کر دی گئی، لیکن جب اس نے پھر بھی نہیں مانا تو قیمت 2,00,000 درہم کر دی گئی، لیکن اس نے پھر بھی اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ قیمت کو بڑھاتے بڑھاتے 3,00,000 یا 5,00,000 تک کی پیشکش کی گئی، جو ایک بہت ہی بڑی اور ناقابل تصور رقم تھی، لیکن اس نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ معاویہ نے اس شخص سے جو کہ اس کے اور سمرہ کے درمیان واسطہ تھا کہا کہ اس بے وقوف کو معلوم نہیں کہ 5,00,000 درہم کتنے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا 5,00,000 درہم یہاں لائے جائیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے، پھر دیکھتے ہیں یہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ معاویہ نے اپنی خزانچی کو حکم دیا، خزانے سے 5,00,000 درہم نکال کر لائے گئے۔ اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے جنہیں تھیلوں میں رکھا جاتا تھا، جن کا حجم بہت بڑا ہوتا تھا۔ تو خزانچی مزدوروں کے ذریعے درہم کی تھیلیاں لاتا گیا، ایک دوسرے کے اوپر رکھتا گیا، یہاں تک کہ وہ تھیلیاں کمرے کی چھت تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد سمرہ سے کہا کہ یہ ہیں 5,00,000 درہم، اب بتاؤ تمہیں قبول ہے کہ نہیں؟ جب اس نے درہموں بھری ان تھیلی کی طرف دیکھا تو معاملے کو قبول کر لیا، اور معاویہ کی خواہش کے مطابق کی گئی اس آیت کی تفسیر کتابوں میں محفوظ ہو کر رہ گئی۔ اگرچہ بعد میں علماء کرام نے دنیا اسلام سے اس قسم کی بیہودہ اور فضول باتوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی ذہنوں میں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ یہ وہ کارنامہ تھا جسے امیر شام نے انجام دیا، اور یہی اس کے پروپیگنڈی مہم کا ایک اہم حصہ تھا۔ باطل کی اس یلغار کے مقابلے میں حق کی تحریک بھی خاموش نہیں بیٹھی، بلکہ اس نے بھی کچھ طریقہ کار اپنائے۔ بطور خلاصہ وہ طریقے درج ذیل ہیں: پہلا، بھرپور طاقت کے ساتھ استقامت و پائیداری۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید امام حسن مجتبیٰ جنگ سے ڈر گئے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ امام حسن جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ آپ کا شمار عرب کے بہادر لوگوں میں ہوتا ہے۔ مختلف کتابوں میں آپ کی شجاعت اور بہادری کے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں۔ البتہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں آپ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے۔ خود
مولا آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ حضرت علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین میدان جنگ میں جائیں اور اپنے لیے خطرات مول لیں۔ بعض لوگوں نے جب امیر المومنین امام علی سے اس سلسلے میں پوچھا کہ محمد بن حنفیہ بھی تو آپ ہی کے بیٹے ہیں لیکن آپ انہیں میدان جنگ میں بھیجتے ہیں لیکن حسنین کو اجازت نہیں دیتے، تو آپ نے کہا کہ میں اصل میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں پیغمبر اسلام کی نسل ختم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں آپ کے وارث ہیں، لہٰذا میں ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ بس اسی وجہ سے امیر المومنین امام حسن امام حسین کو میدان جنگ میں بھیجنے سے ہچکچاتے تھے، نہ اپنی اولاد ہونے کی وجہ سے کیونکہ آپ اپنے دوسروں بچوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ خود امیر المومنین بھی میدان جنگ کے ایک عظیم شاہ سوار اور خطرات مول لینے والے شجاع ترین آدمی تھے۔ میدان جنگ سے گھبرانے والے کوئی عام انسان نہیں تھے، لیکن چونکہ حسنین پیغمبر اسلام کے فرزند تھے لہٰذا مولا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ البتہ امام علی کے دور میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں امام حسن اور امام حسین دونوں موجود ضرور ہوتے تھے لیکن انہوں نے زیادہ تلوار نہیں چلائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے بہادروں میں ان حضرات کے نام نہیں، لیکن ان کے علاوہ ایرانیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں امام حسن شریک تھے۔ اسی طرح جب معترضین نے عثمان کے گھر پر دھاوا بولا تو امیر المومنین کے حکم سے خلیفے کے گھر کا دفاع کرنے والوں میں بھی آپ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اہم مواقع پر امام حسن مجتبیٰ نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ خود جمل اور صفین کی جنگوں میں بھی آپ کا بے مثال کردار رہا کیونکہ آپ کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داریاں آئی تھیں۔ میں نے ان دونوں جنگوں جمل اور صفین کے واقعات میں امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ زیادہ جبکہ امام حسین کو کم دیکھا ہے، یعنی امام حسین کے مقابلے میں امام حسن نے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جی ہاں، آپ ایک مجاہد انسان، مدبر، سیاستدان، فصیح و بلیغ خطیب، قومی شخصیت اور بحث و مناظرے کے ماہر تھے۔ انسان جب آپ کے ارشادات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے فرامین انتہائی سخت اور دو ٹوک ہیں۔ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد ایسا دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا کہ ایسے دو ٹوک چبھنے والے کلمات امام علی نے بھی ادا نہیں کیے۔ دشمن کے مقابلے میں امیر المومنین کے فرامین میں ایسا دو ٹوک موقف بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا سامنا ایسے بے شرم اور خبیث دشمن سے نہیں تھا جیسا کہ امام حسن کا دشمن تھا، لہٰذا امام حسن کے ان کے کام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، اگر تھی تو وہ اس زمانے کے شرائط میں کمی تھی۔ امام تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرا، تبلیغ۔ حق پرستوں کے نزدیک تبلیغ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، البتہ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ تبلیغ کے سلسلے میں حق پرستوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ تبلیغ کے سارے ذرائع سے استفادہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ صرف اور صرف حقائق کے بیان کرنے پر اکتفا ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور لوگ انہیں چاہتے بھی ہیں، ایسے موقع پر باطل قوتیں لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی ہیں، لیکن حق پرست ایسا نہیں کرتے، وہ صرف حقائق بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ملاحظہ کریں کہ کبھی کبھار امیر المومنین اپنے قریبی دوستوں سے ایسے تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں کہ انسان تعجب کرنے لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو امیر المومنین کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں اس کے باوجود بعض موارد ہمارے لیے بھی تعجب انگیز ہیں۔ معاویہ کبھی ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق بات کرتا تھا کیونکہ اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی توجہ اور حمایت حاصل ہو۔ امیر المومنین یہ کام نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ایسا کرنا آتا نہیں تھا بلکہ آپ اس لیے لوگوں کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے تھے کہ یہ تقویٰ اور دین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تقوی کی بات نہ ہوتی، اقدار کا لحاظ نہ ہوتا تو ایسے کاموں میں معاویہ سے کہیں زیادہ چالاک ہوتا، اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ آپ کی خاندانی بنیاد پیغمبر اسلام سے، آپ کے قدیمی اور قلبی تعلقات، آپ کے عظیم کارنامے، آپ کی عظیم روح کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ معاویہ سے کہیں زیادہ زیرک اور ہوشیار تھے۔ آپ بہت کچھ کر بھی سکتے تھے لیکن حق آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دوسرا طریقہ اقدار کی حفاظت کی تاکید ہے، یعنی حق پرستوں کے نزدیک جس چیز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ جس چیز کو
عملی طور پر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ ہر قیمت پر اقدار کی حفاظت ہے، یہاں تک کہ اس حوالے سے انہیں ظاہری طور پر پیچھے ہی کیوں نہ ہٹ جانا پڑے، اس چیز پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی حق پرست دیکھتا ہے کہ اس کے قیام سے پورے نظریے کو خطرات لاحق ہیں، تو پھر وہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اور وہ اس میں عار محسوس نہیں کرتا۔ جیسے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین کا ایک فرمان ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور جہنم میں جانے سے ظاہری ذلت بہتر ہے۔ یعنی اگر مجھے ذلت کو قبول کرنا پڑے تو کروں گا، کیونکہ یہ آتش دوزخ میں داخل ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ بعض مقامات پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض کاموں کو انجام دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے عذاب الہی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ شرم کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے اور اپنی ذمہ داری نبھائے، اگرچہ اسے اپنی بات، اپنے نظریے اور موقف سے پیچھے ہی کیوں نہ ہٹنا پڑے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ ائمہ معصومین کی زندگی ایک بنیادی قانون ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں بھی یہ چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ امام حسن نامواقف حالات کی وجہ سے معاویہ کے ساتھ صلح پر مجبور ہوئے، جبکہ اس وقت آپ مسلسل لشکر پر لشکر روانہ کر رہے تھے، لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کر رہے تھے، خطوط پر خطوط لکھ رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ دشمن کے ساتھ جنگ میں جن کاموں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں آپ مسلسل انجام دے رہے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے تو پھر آپ نے صلح کو قبول کیا، جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے قریبی ساتھیوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کی۔ جب امام حسن نے صلح کی تو بہت سے لوگ دل ہی دل میں خوش ہوئے، کیونکہ وہ دل سے اس جنگ سے خوش نہیں تھے، کیونکہ یہی لوگ جن کی صلح کے ساتھ دل کی مراد بر آئی امام کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو نا سزا کہنا شروع کیا، کہنے لگے آقا آپ اپنے موقف سے کیوں پیچھے ہٹے۔ امام حسن کے قریبی ساتھی، یہاں تک کہ بعض بزرگان بھی جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا کہ جن کا شمار حضور اکرم کے جلیل القدر صحاباؤں میں ہوتا ہے، وہ آئے اور آپ کو ناسزا کہتے ہوئے آپ کو طرح طرح کے برے القابات سے نوازنے لگے، لیکن آپ نے عقب نشینی اختیار کی۔ حق پرستوں کی تحریک کی شکست کا تجزیہ۔ اگلا مرحلہ حق پرستوں کی تحریک کی شکست کا تجزیہ ہے۔ امام حسن کی شکست کی اصل وجہ اور سبب عمومی بصیرت کی کمزوری اور لوگوں میں ایمان اور مادی خواہشات کی ملاوٹ تھی۔ حق یہ ہے کہ عمومی سوچ اور فکر، غور و فکر کے حوالے سے اس وقت کے لوگ بالکل ناآگاہ اور جاہل تھے۔ لوگوں کی دینی عقائد بھی دنیاوی خواہشات کے ساتھ گھل مل چکے تھے، ان کی نظر میں اصل چیز مال و دولت تھی، اور صلح امام حسن کے واقعے سے کوئی 10-20 سال پہلے ہی انسانیت کی قدریں متزلزل ہو چکی تھیں۔ یہ سب چیزیں باعث بنی کہ امام مزاحمت کو جاری نہ رکھ سکیں۔ فاتح گروہ کا شکست کھانے والے گروہ کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ انہوں نے امام حسن اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنے اور انہیں قتل کر دینے کے بجائے ظاہری طور پر امام حسن اور ان کے ساتھیوں کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ انہوں نے امام حسن کے ساتھ ملاقات کی، اس دوران بھی آپ کے احترام کا خاص خیال رکھا گیا، لیکن معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے دل میں یہ قصد کیا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کی شخصیت کو کمزور کر کے ختم کریں، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن کا اسی لیے احترام کرتا تھا کہ آپ کی شخصیت کو ختم کر سکے۔ اس کا یہی طریقہ تھا، جیسا کہ عرض کیا، کہ اس نے اس بات کو اپنی پروپیگنڈا مہم کا ایک اصلی محور قرار دیا۔ لیکن مغلوب گروہ نے فاتح گروہ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پالیسی، حکمت عملی اس طرح بنائی کہ اس فتنہ آمیز، گرد آلود، انتہائی خطرناک اور زہر آلود ماحول میں بھی حق کی ایک تحریک کو منظم کریں اور اسے دین اسلام کی اصلی ستون کی مانند مستحکم کر سکیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم پورے معاشرے کو صحیح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آگے نہیں لے جا سکتے تو پھر ایسی صورتحال میں ایک اپاہج تحریک چلانے کے بجائے چھوٹے پیمانے پر صحیح لیکن ایک منظم اور نظریاتی تنظیم بنائی جائے تاکہ وہ باقی رہے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی حفاظت کر سکے۔ اس کام کو امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا۔ آپ نے محدود پیمانے پر
ایک تحریک کا آغاز کیا، یا دوسرے الفاظ میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی جس کے ارکان ائمہ کے اصحاب تھے۔ یہی تشیع کی تحریک تھی جس نے پوری تاریخ میں بدترین اور خطرناک حالات میں بھی آگے بڑھ کر دین اسلام کی بقا کے لیے کردار ادا کیا۔ یہ تحریک اگر نہ ہوتی پھر کب کا سب کچھ بدل چکا ہوتا۔ یہ امامت اور ائمہ کی تحریک ہی ہے جس نے حقیقی اسلام کو بچا کے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلبہ پانے والے فاتحین اور طاقتور محکوم بن کر رہ گئے اور مغلوبین کمزور لوگ دنیا اسلام کے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر حاکم بن گئے۔ اگر آج آپ عالم اسلام کی ذہنیت اور اس کی سوچ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً وہی ذہنیت ہے کہ جس کی ترویج امام علی اور امام حسن کیا کرتے تھے۔ آج اس ذہنیت کے طرفدار مشکل ہی سے ملتے ہیں جس کی ترویج معاویہ، یزید، عبد الملک بن مروان اور دوسرے خلفائے بنی امیہ کیا کرتے تھے۔ ان کی سوچ اور فکر کا کوئی نام رکھنا چاہیں تو یہ مٹھی بھر ناصبی ہیں۔ نواصب ایک فرقے کا نام ہے عالم اسلام میں، آج اس کا کوئی ظاہری وجود نہیں۔ ناصبی وہی لوگ تھے جو پیغمبر اور ان کے اہل بیت اطہار کو نازیبا، ناروا اور ناسزا کہا کرتے تھے۔ اگر معاویہ فاتح اور حاکم ہوتا تو آج عالم اسلام میں ان کی سوچ اور فکر کا دورہ ہوتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس آج عالم اسلام پر امیر المومنین اور امام حسن مجتبیٰ کی سوچ حاکم ہے۔ اگرچہ بعض فروعی مسائل اور کچھ عقائد جنہیں ثانوی حیثیت حاصل ہے مکمل طور پر اصلی حالت میں منتقل نہیں ہوئے، لیکن مجموعی طور پر ان کی سوچ غالب ہے۔ بنابراین امام حسن مجتبیٰ فاتح اور آپ کی جماعت کامیاب ہوئی۔ یہ پوری تاریخ اسلام پر صلح امام حسن کے واقعے کے اثرات کے جائزے کا ایک خلاصہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس صلح کے حوالے سے، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو بھی پریشانیاں یا کوئی ایک ایسی بات جو آپ کے ذہنوں میں اٹکی ہوئی ہوگی، وہ رہبر معظم کے الفاظ کے طفیل آپ کے دماغوں سے نکل گئی ہوگی۔ میری خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ راہ حق کی طرف قدم ہمارے بڑھائے، ہمیں ہر دنیاوی اور عاقبی آخرتی مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ خداوند متعال ہمارے مرحومین جو ہیں ان کو جوار رحمت میں ان کی جگہ نصیب کرے۔ آپ سب لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔